بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ایک 13 سالہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ باپ بیٹے کو اندر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بیٹے نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور باپ سے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں یہیں باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ باپ نے مزید اصرار نہیں کیا بلکہ اندر چلا گیا۔ باپ کے جاتے ہی اس لڑکے نے فوراً ایک منظوم رکا لکھا جس میں فارسی کے 2 اشعار تھے جو اسی وقت موضوع کیے تھے کہ تو آ شاہی کے بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشینت باز گردو، غریب مستمن سے برور آمد، بیایت اندروں یا باز گردوں۔ ترجمہ کہ تم بادشاہ ہو کہ اگر تمہارے محل پر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے، ایک غریب حاجت مند دروازے پر بار یاپی کا منتظر ہے، وہ اندر آئے یا واپس چلا جائے۔ منظوم رکا اندر گیا اور اسی وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لکھا ہوا منظوم جواب آ گیا کہ در آید گر بود مرد حقیقت، کہ باما ہم نفس ہم راز گردو، اگر ابلا بداں مرد ناداں ازاں راہ قیامت باز گردو، کہ اگر امیدوار حقیقت شناس ہے تو اندر آ جائے اور ہمارا ہمدم و ہمراز بنے، اور اگر ناداں ہے تو جس راہ سے آیا ہے اسی سے واپس جائے۔ جواب پاتے ہی یہ لڑکا اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلا گیا اور امیر خسرو کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ مرشد سے عشق ہی تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو حضرت امیر خسرو سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری ہی قبر میں دفن کیا جائے، جبکہ یہ وصیت بھی فرمائی کہ خسرو کی قبر میرے پہلو میں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ نے امیر خسرو سے اپنی بے پایاں انسیت کے باعث یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد خسرو میری تربت کے قریب نہ آنے پائے، وگرنہ میرا جسم بے تاب ہو کر قبر سے باہر آ جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جب روز محشر مجھ سے سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے تو خسرو کو پیش کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو نے ایک چیخ ماری اور وہ مرشد کے گرد طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری تھا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو کو ترک اللہ کہہ کر پکارتے اور امیر خسرو کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ اے باری تعالیٰ، اس ترک کے سینے میں جو آگ روشن ہے اس کی بدولت مجھے بخش دے۔ امیر خسرو پر اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا اتنا اثر تھا کہ برسوں صائم الدہر رہے اور عشق الہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا جل گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سوز کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔